الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر، جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 10 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے۔ یہ شب 3 اپریل 1936 کی بات ہے کہ دارالاقبال بھوپال یعنی بھارت میں خواب میں حضرت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا کہ اپنی علالت کی فریاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب قصیدہ بردہ کی پیروی میں در حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ایک نظم گزاری یعنی لکھی، جس کی برکت سے جان لیوا مرض سے نجات حاصل ہو گئی۔ میرے عزیزو، قسط نمبر 6 میں آپ نے سنا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کس طرح کریں۔ آج کی قسط نمبر 10 میں ہم اس بات کو ذکر کریں گے کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عرضی کس طرح پیش کریں یا استغاثہ کس طرح کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح دعا کروائیں۔ عرضی لکھنے یا استغاثہ پیش کرنے کا طریقہ ہمارے بزرگان دین سے بھی ثابت ہے۔ مثلا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ لکھ کر اپنی عرضی پیش کی اور شفا پائی۔ اسی طرح آپ نے آج کی قسط میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سنا کہ انہوں نے در حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے نظم لکھی اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی، تو اللہ پاک نے اس عرضی کی برکت سے یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح القول البدی کتاب ہے، اس کے آخر میں بھی عرضی یا استغاثے پر ایک خاص باب لکھا گیا ہے۔ اس زمن میں ایک واقعہ بھی سن لیں، اس کے بعد اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ جعفر بن ساغے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی گناہ اور بدکاری میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن وہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا اور سلام کیا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے صحیح طرح سلام کا جواب نہیں دیا اور اسے نظر انداز کرنے لگے، تو وہ کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، آپ مجھے کیوں نظر انداز کرتے ہو، حالانکہ اب میں وہ نہیں ہوں جیسا کہ آپ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ میں ایک خواب دیکھنے کے بعد سب گناہ چھوڑ چکا ہوں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ کہنے لگا، ایک شب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اونچی جگہ تشریف فرما ہے اور ان کے گرد لوگ بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہر شخص کھڑا ہو کر اپنے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروا رہا ہے، حتیٰ کہ ہر شخص نے دعا کروائی، صرف میں باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے فلاں، تو کیوں کھڑا نہیں ہوتا تاکہ میں تیرے حق میں دعا کروں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے کسی صحابی کو گالی نہیں دیتا، پھر کیوں شرما رہا ہے؟ کھڑے ہو کر دعا کے لیے کہو، میں وہی دعا مانگوں گا۔ تو میں نے کھڑے ہو کر اپنے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروائی۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور مجھے اپنے اعمال سے نفرت ہو گئی اور میں نے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا کہ اے جعفر، اے فلاں، اس بات کو لکھ کر یاد کر لو اور بیان کیا کرو کہ اس سے بڑا ہی فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ واقعہ سنا، آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عرضی لکھنے کا یا سفارش کروانے کا، استغاثہ کرنے کا یا دعا کروانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ عرضی لکھنے یا استغاثہ پیش کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ آپ صرف اتنا کر لیجئے کہ جب بھی اپنے درود پاک کا ورد مکمل کرے، خاص طور پہ رات کا ورد جو ہے وہ مکمل کر لینے کے بعد اپنی دعا میں یہ الفاظ کہہ لیا کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں حاجت یا فلاں مسئلے کو لے کر بہت پریشان ہوں، عاجز ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرمائیے، اللہ پاک سے میرے لیے سفارش کر دیجئے کہ میرا فلاں فلاں کام پورا ہو جائے۔ بس یہ کلمات کہہ لیا کرے، اور ان کلمات کے کہنے سے پہلے اور بعد میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھے دعاؤں میں، کیونکہ جب آپ کا درود بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ درمیان والی دعا بھی ساتھ ہی جائے گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کے صدقے سے آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا، رد نہیں کرے گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور پھر دیکھیں، دعا مانگنے یا سفارش کروانے یا عرضی لکھنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے۔ آپ محنت کریں، اللہ سے مانگیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار سفارش کروائیں، ملے گا، ضرور ملے گا، ہر بار ملے گا اور بے پناہ ملے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام۔